اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک ونستعینک یا ذا الجود والنعم یا ذا الفضل والکرم یا عالم السر والہمم یا خالق اللوح والقلم یا رب البیت والحرم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التجلی التام والمجل الاتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر ووائلۃ العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روح له الفدا وارواح العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهم صل على محمد وعجل فرجهم۔ حسین خداوند عظیم نے اس کائنات کے لیے اس طرح سے قرار دیا ہے کہ مظہر عدالت بھی ہے، مظہر تقوی بھی ہے، مظہر توکل بھی ہے، مظہر دین و شریعت بھی ہے۔ حسین ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر حسین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عظمت سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء نے اس دین کے لیے یہ قربانیاں دی ہیں۔ دین محفوظ رہنا چاہیے، انسان آزاد ہونے چاہیے۔ میں نے یہ زیارت کے جملے ذکر کیے تھے کہ بذل مہجتہ فیک، حسین نے اپنی جان تیری بارگاہ میں بغیر عوض پیش کی۔ کیوں؟ لیستنقذ عبادک من الجہالت وحیرت ضلالہ، تاکہ خدایا تیرے بندوں کو جہالت سے نکال سکے اور گمراہی کی تاریکیوں سے نکال سکے تیرے بندوں۔ حسین نے یہ کام کیا اور حسین اس کام میں کامیاب رہے۔ یہ تاریخ شاہد ہے اور اسلام شریعت دین شاہد ہے کہ حسین اس طرح سے کامیاب ہوئے کہ اب کبھی بھی اسلام و شریعت کو کوئی خطرہ بھی درپیش نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کام حسین نے کیا ہے۔ شریعت کے محافظ جب حسین ابن علی ٹھہرے تو شریعت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، شریعت بچ گئی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام حسین کو لیں، اسے سمجھیں، اپنی ذات میں پیغام حسین کو پورا کریں، عملی کریں اور دنیا کو پیغام حسین پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو حسینی ہے، جو حسین کے نام لیوا ہیں، جو حسین کو مانتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خداوند عظیم قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ شیطان کو کوئی تسلط حاصل نہیں ہے ان پر جنہوں نے خدا کو مانا ہے اور خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیطان کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے ان پر جنہوں نے خدا کو مانا ہے، خدا پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کو اگر سلطنت حاصل ہے، اگر تسلط حاصل ہے تو ان پر حاصل ہے جنہوں نے شیطان کو ولی مانا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے یتولونہ، جنہوں نے شیطان کو ولی مانا ہے، وَهُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، اور خدا کا وہ شرک کرتے ہیں، شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ وہ شیطان سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ ولایت خدا سے خارج ہوئے اور ولایت شیطان میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولایتیں صرف دو ہیں، یا ولایت خدا ہے یا ولایت شیطان ہے۔ جس نے اس ولایت کو مانا جسے خدا کہہ رہا ہے وہ ولایت خدا میں چلا جائے گا، جس نے اس ولایت کا انکار کیا جسے خدا ولی کہہ رہا ہے وہ ولایت شیطان میں داخل ہو جائے گا۔ یا علی یا علی۔ لہذا جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوگا نا خدا کے ساتھ، اتنا زیادہ شیطان سے آپ سے دور رہے گا۔ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا انسان کا۔ شیطان کہتا ہے کہ خدا نے مجھے کوئی اختیار نہیں دیا تھا، میں نے صرف وسوسہ کیا تھا تمہیں، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، اس لیے کہ میری ولایت کو تم نے خود قبول کیا تھا، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ وہ ولایت کے لیے خدا کسی کو مجبور نہیں کرتا ہے، نہ ولایت حقہ کے لیے نہ ولایت باطلہ کے لیے۔ ہاں راستہ وہ دکھاتا ہے کہ یہ راستہ حق کا راستہ ہے، یہ راستہ باطل کا راستہ ہے۔ انسان اختیار اپنے آپ سے کرتا ہے۔ لہٰذا بڑے پتہ کی بات کہہ گیا شیطان، کہتا ہے کہ قیامت کے دن کہے گا جنہوں نے شیطان کی ولایت کو مان لیا تھا، کہے گا کہ فلا تلومونی، مجھے مت ملامت کرو، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ میں تمہاری آج فریاد پوری کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد پوری کر سکتے ہو۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ اگر ابلیس کی ولایت میں چلے جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر ولایت خدا میں چلے آؤ گے تو قیامت کے دن وہ ولایت الہی تمہاری مدد بھی کرے گی، جنت تک تمہیں لے کر کے چلی جائے گی ولایت۔ یا علی یا علی۔ لہذا ہر حسینی محافظ دین ہے، ہر حسینی محافظ شریعت ہے۔ ایک بڑی اچھی روش ہے، وہ ہے اپنے دین کو بزرگان پر پیش کرنا، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو پیش کرنا بزرگان پر، ائمہ طاہرین پر۔ بہت سے اصحاب کی حدیثیں ملتی ہیں کہ اپنا دین آ کر کے پیش کرتے ہیں، ابن رسول اللہ یہ دین ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، آپ اگر تائید فرمائیں گے تو میں اس پر باقی رہوں گا، اگر آپ تبدیل فرمائیں گے تو جیسا آپ کا حکم ہوگا ویسا کروں گا۔ عبدالعظیم حسنی انہوں نے اپنا دین پیش کیا معصوم پر، 10ویں امام پر۔ اسی طرح زرارہ نے، جناب حمران ابن عیون، کتنے صحابی ہیں جنہوں نے اپنا دین معصوم پر، حالانکہ تربیت شدہ تھے معصوم، پھر بھی اس روش کو ثابت کرنے کے لیے تاکہ یہ سب کے لیے سنت الہی بنی رہے کہ جو نہیں جانتے ہیں انہیں اپنا دین پیش کرنا چاہیے ان پر جو جانتے ہیں شریعت پیغمبر، تاکہ گمراہ نہ ہو۔ کوئی اپنے فہم میں ایک عقیدہ اپنا لے کہ میرا یہ نظریہ ہے تو یہ قیامت کے دن نہیں سنی جائے گی اس کی بات۔ تمہارا کیسے نظریہ؟ تمہیں علم تھا اس کا؟ وہ کل قیامت کے دن کہے گا، خدا جب سوال کرے گا کیوں نہیں عمل کیا، وہ کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا۔ خدا کہے گا حل لا تعلمتا، جا کر کے سیکھا کیوں نہیں تھا تم نے؟ علماء موجود تھے، تمہاری ذمہ داری تھی دین کو سیکھنا، سیکھا کیوں نہیں تھا؟ عبدالعظیم نے آ کر کے 10ویں امام کی خدمت میں عرض کی، جب داخل ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا، یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی 5ویں پشت پر تھا، زید ابن حسن علیہ السلام کی پشت میں سے وہ 3ری 4تھی پشت میں جناب عبدالعظیم تھا۔ یہ 10ویں امام کے دور میں تھے، داخل ہوئے 10ویں امام پر، آپ نے فرمایا مرحباً یا ابو القاسم انت ولینا حقاً، اے ابو القاسم تشریف لائیے، آپ یقیناً ہمارے ولی ہیں، یعنی ہماری ولایت کو ماننے والوں میں سے شامل ہیں۔ عرض کیا ابن رسول اللہ، میں اپنا دین آپ پر پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر آپ تائید فرمائیں گے ثبت علیہ، میں اس دین پر باقی رہوں گا، اگر آپ تائید فرمائیں۔ فرمایا بیان کرو۔
یہاں پر وہ صرف آدھا صفحہ ہے جو اپنے عقائد و نظریات عبدالعظیم نے بیان کیے. سب سے پہلے خداوند عظیم کے بارے میں عرض کیا اقولو ان اللہ واحد لیس کمثلہ شیء. یا ابن رسول اللہ، میرا نظریہ ہے کہ خداوند عظیم وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے اس کائنات. لیس بجسم ولا صورت ولا جوہر ولا عرض. نہ خدا جسم رکھتا ہے، نہ صورت رکھتا ہے، نہ جوہر رکھتا ہے، نہ عرض رکھتا ہے، بلکہ وہ ہے جس نے جسم کو جسمانیت عطا کی ہے، جس نے صور والوں کو صورت عطا کی ہے، جس نے جوہر و عرض کو خلق کیا ہے. اس کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ پاک پیغمبر خداوند عظیم کے آخری نبی ہیں، اور جو کچھ شریعت پیغمبر لائے ہیں وہ حق ہے، اور پیغمبر کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس کے بعد میرا عقیدہ ہے کہ بعد از پیغمبر اکرم علی ان علی ابن ابی طالب ولی المؤمنین و امام المؤمنین. علی امام ہے، علی کے بعد شمار کرتے کرتے حضرت تک شمار کیا. یا ابن رسول اللہ، یہ امام ہے جن کا میں نظریہ رکھتا ہوں، یہ امام حق ہیں، انہیں میں امام مانتا ہوں، ولی مانتا ہوں. فرمایا میرے بعد میرا بیٹا حسن ہوگا، اور میرے بیٹے حسن کے بعد جو ان کا جانشین ہے، اس کے بعد تمہیں پتہ نہیں ہے لوگوں کی کیا حالت ہوگی. پوچھا یا ابن رسول اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ میرا وہ بیٹا جو حسن کا بیٹا ہے، جو حسن کا جانشین ہے، وہ غائب ہو جائے گا، لوگوں کو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب ظہور کرے گا تو اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی تھی. اس کے بعد عبدالعظیم نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ موت حق ہے، حساب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے. خداوند عظیم نے یہ سب کچھ بھیجا ہے، یہ حق ہے. فرمایا یہی وہ دین ہے جو خداوند عظیم نے نازل کیا ہے. ثبت علیہ ثبتک اللہ فی الحیات الدنیا والآخرت. اسی دین پر ثابت قدم رہنا کہ خدا تمہیں دنیا اور آخرت میں اس پہ ثابت قدم قرار دے. یہ دین کی اہمیت ہے. انسان کو دین میں اپنی مرضی داخل کرنے کی ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی گئی. دین صرف اور صرف وہ جو پیغمبر نے اور ائمہ نے فرمایا. اس کے علاوہ کوئی کہے کہ مجھے ذرہ سی اجازت دی جائے، میں اپنی چونکہ مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، میں اپنی مرضی سے دین میں یہ چیز شامل کر رہا ہوں، نہ، بالکل اجازت نہیں. دین سے خارج ہو جائے گا انسان اگر اپنی مرضی دین میں پیدا کرے گا. ابلیس نے کہا کہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے سجدے کا انکار نہیں کرتا. ابلیس عبادت کرتا تھا خدا. مولا نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ 6000 سال زمین پر اس نے خدا کی عبادت کی تھی. اس کے بعد آسمانوں پہ اٹھایا گیا، چوتھے آسمان تک ترقی کرتے کرتے پہنچا. وہاں پر ممبر پر بیٹھ کر کے فرشتوں کو درس دیتا تھا. یہ لہذا خدا کی عبادت کا انکار نہیں کرتا تھا. خدا نے جس وقت اپنا خلیفہ پیش کیا نا تو ابلیس نے انکار کر دیا اور ایک جملہ کہا خدا سے، لو افوتنی عن السجود لآدم لعبدتک لم یعبدک ملک مقرب. اگر تو مجھے آدم کے سجدے سے معاف کر دینا تو میں تیری ایسی عبادت کروں گا کہ کوئی مقرب فرشتہ بھی ایسی عبادت نہیں کر سکتا. خدا نے ارشاد فرمایا کہ نہ، انی احب ان اعبد کما ارید لا کما ترید. میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت ویسی ہو جیسی میری مرضی ہے، نہ ویسی جیسے تیری مرضی ہے. یا علی یا علی. عبادت کرنا یہ ہماری مرضی نہیں ہے، یہ خدا کی مرضی ہے. اگر مجھے اچھا لگے، صبح اٹھ گیا ہوں، مشکل کام اٹھنا ہے، جب اٹھ گیا ہوں تو میں کہتا ہوں 2 کی بجائے 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں صبح. باقی 2 رکعت جو اضافہ کروں گا وہ بھی خدا کی مد ہے، خدا کی حمد ہے، خدا کی تسبیح ہے، اسی کو سجدہ ہے، اسی کا تشہد ہے، سب کچھ وہی ہوگا. لیکن خداوند عظیم آپ سے یہ نماز قبول بھی نہیں کرے گا بلکہ لعنت نازل فرمائے گا انسان کے اوپر. وہ تسبیح تو خدا کی کر رہے ہیں، حمد کو خدا کی کر رہے ہیں، اس لیے کہ خدا کہتا ہے کہ بندہ وہ ہے جو میرے سامنے بالکل سر تسلیم خم ہونا چاہیے.
ذرہ برابر بھی اپنی مرضی میرے سامنے پیش نہ کر، سر تسلیم خام ہونا چاہیے۔ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم کو خدا نے کہا تھا ابراہیم میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ، وہ سب کر چکے تھے، سارے امتحانات دے چکے تھے، خدا نے کہا ابراہیم میرے سامنے تسلیم ہو جاؤ، قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم نے عرض کیا خدایا میں تسلیم، سر تسلیم خم، تو امر کر مجھے۔ خدا نے کہا ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو۔ یہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا تھا دعائیں کر کر کے کا ذبح کرو، ذرہ برابر بھی دل میں یہ بات پیدا نہیں ہوئی کہ بار الہ تو نے دیا تھا تو اس سے مانگا تھا، اب ذبح کیوں کروا رہا؟ 14 سال جوان ہو رہا تھا حضرت اسماعیل، خدا نے کہا ذبح کرو، کہا ٹھیک ہے بار الہ، بیٹے سے بات کرتے، بیٹے سے کہا بیٹا مجھے یہ امر ہوا ہے، کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا آپ کریے نا جس کا حکم ہوا ہے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، صبر کرو۔ یہ ہیں جنہوں نے خدا کو مانا، یہ ہے الوہیت خدا، یہ ہے ربوبیت خدا، خدا کو اس طرح مان، خدایا تیرا حکم ہے۔ تو سید الشہداء نے کیا فرمایا تھا؟ کتنے مراحل آئے کربلا میں، ایک ایک مرحلہ میں نبیوں کے لیے مشکل ہو گئے تھے وہ مراحل طے کرنا جو کربلا میں حسین طے کر رہے تھے۔ کس طرح سے تسلیم ہے، آپ امر کریے، ہم حاضر ہیں۔ عباس دریا سے خیمے اکھڑو، کتنا مشکل تھا، عباس جیسا 34 سال کا علی کی شجاعت کا ترجمان موجود ہو اور کہے حسین کہ خیمے اکھیڑو، عباس نے کوئی دوسری بات نہیں کی تھی، ٹھیک ہے مولا آپ کہو، خیمے اکھیڑ لیے۔ امام حسن کے جنازے پہ جب تیر لگے تھے، عباس 24 سال کا نوجوان تھا، ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، نہیں عباس، خاموش ہو گئے بالکل۔ یہ تسلیم ہے اپنے امام کے سامنے، اپنے خدا کے سامنے۔ اسلام کے اندر تسلیم ہونی چاہیے انسان، تب انسان مومن بنتا ہے۔ زبان سے کچھ کہہ لے، عمل کے لحاظ سے وہ کرے جو اپنی مرضی ہو، یہ دین نہیں ہے۔ معصوم نے فرمایا یہ ہمارے آبا کا دین ہے، اس پر باقی رہنا، اس پر ثابت قدم رہنا۔ خدا اپنے بندے کو اس طرح دیکھنا چاہتا، اس میں تسلیم پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ اس نے صبح کی 2 رکعت کر دی، حالانکہ اس وقت فارغ گھر بیٹھے، زیادہ بھی پڑھ سکتے تھے، نہیں، اس کی مرضی ہے، اس نے 2 رکعت کر دی۔ ہم کون ہیں اس پر سوال کرنے والے کہ کیوں یہ 2 رکعت، کیوں ظہر کی 4 رکعت؟ نہیں، ایمان یہ ہے، تسلیم یہ ہے خدا کے سامنے کہ جو اس نے فرض کر دیا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص سوال نہیں کر سکتا خدا کے عمل کے اوپر۔ ملائکہ نے بھی سمجھنے کے لیے سوال کیا تھا، چونکہ ملائکہ نے جسم آدم کو دیکھا تھا، یا جو پہلے مخلوق زمین پر موجود تھی اسے دیکھا تھا، اس کی وجہ سے سوال کیا تھا کہ بارے الہ یہ جو جسم ہم نے دیکھا ہے نا بنتے ہوئے، اس میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ دماغ خون بہائے گا، فساد کرے گا، یا جو پہلے موجود تھی زمین پر مخلوق انہوں نے فساد کیا تھا، تو یہ بھی زمینی مخلوق یہ بھی فساد کرے گی۔ لیکن ملائکہ کو اس روح کا علم نہیں تھا جو خداوند عظیم نے آدم میں داخل کی تھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ملائکہ کو اس کی عظمتوں کا پتہ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اپنی یہ عظیم روح آدم میں پھونکوں گا تو تم سب فرشتوں اس کا سجدہ کرنا،
اس لیے کہ وہ نور آئمہ جس کے ذریعے سے خلافت آدم کو ملی تھی، وہی نور صلب آدم میں منتقل ہوا۔ خدا نے کہا آدم کو سجدہ کرنا، وہ عظمت وجود آدم میں آ گئی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا تھا، صرف وہ جو سمجھے تھے اس پر انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ تو اس طرح سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ خدا نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اس عظمت کو تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ میں نے کل عرض کیا کہ یہ خلافت الہی ہے، لوگوں کی خلافت نہیں ہے کہ جو پہلے قومیں موجود تھیں ان کا جانشین بنا رہا ہے خدا۔ اس کے لیے نہ سجدہ کروانے کی ضرورت تھی، نہ ملائکہ کو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ یہ عظیم ترین ہے۔ ملائکہ سوال بھی نہیں کرتے، ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ زمین کے اوپر جو پہلے رہے ہیں، خدا کا تو یہ طریقہ کار ہے کہ اس طرح سے ایک اور قوم آ جاتی ہے جو پہلی چلی جاتی ہے، دوسری قوم کو دیکھتا ہے، پھر اگلی قوم آ جاتی ہے، تو وہ تو ایک سلسلہ خدا کا ہے۔ ملائکہ نے یہ جو کہا تھا کہ نہیں پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، تو وہ خلافت الہی ہی سمجھے تھے ملائکہ۔ اس سے یہ عظیم منصب ہے خلافت الہی۔ کل میں نے مفسرین کے نظریات بھی ذکر کیے، لہٰذا اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حافظ ابن کثیر نے یہ نقل کیا کہ خدا نے آدم سے کہا کہ میں جاعل تجھے خلیفتم منی، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کیا کرے گا؟ یخلفنی فی العرض فی الحکم بالعدل، جو میری خلافت کا فریضہ زمین میں انجام دے گا، میں چونکہ حاکم ہوں عدل کے ساتھ، یہ بھی میری خلافت میں زمین پر وہی حکم کرے گا جو عدل کا حکم ہے۔ صاف لفظوں میں کہا۔ مفسرین میں سے اور بھی کل میں نے نام لیے تھے، قاضی ثناء اللہ پانی پت کہا خلیفت اللہ، قاضی بیضاوی ایک بہت بڑے مفسر کہا کہ آدم خلیفت اللہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے ان بڑے بڑے کاموں کو انجام دینے کے لیے۔ اور آلوسی یہ بہت بڑے وہابی تھے تو سید محمود آلوسی، روح المعانی بہت بڑی تفسیر ہے لیکن یہ تھے وہابی۔ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ آدم خلیفہ خدا تھا جسے خدا نے اپنا خلیفہ بنایا ہے زمین پر۔ اور انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، کہا کہ چونکہ مخلوق جو ہے وہ بلا واسطہ خدا سے کوئی فیض نہیں لے سکتی ہے، کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، یہ گناہگار تاریک باطن کے لحاظ سے اس مخلوق میں سب یہ چیزیں پائی جاتی ہے۔ خدا بند عظیم نور محض ہے، نورانیت ہے، پاکیزگی ہے، طہارت ہے، لہذا یہ مخلوق خدا سے بلا واسطہ فیض نہیں لے سکتی، اس لیے بیچ میں ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جس میں کمالات خدا پائے جاتے ہوں، پاک و پاکیزہ ہو، طیب و طاہر ہو، تاکہ ادھر سے فیض لے اور اس مخلوق کو عطا کرنے والوں میں یا علی یا علی۔ اور وہ کہتا ہے کہ آدم تو ابو الخلفاء ہے، آدم چونکہ پہلے خلیفہ تھے خدا کے، ابو الخلفاء ہے۔ باقی محمود آلوسی کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے زمین میں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ یہ خلیفہ خدا روح کائنات ہے۔ روح کائنات کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ خلیفہ باقی رہے گا کائنات باقی رہے گی، جس دن خلیفہ باقی نہیں رہے گا نا کائنات کا وجود باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر امام باقی نہ رہے نا زمین پر لساخت الارض باہلہا، یہ زمین برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، جتنا کچھ زمین پر موجود ہے سب تباہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام روح کائنات ہے، امام حیات کائنات ہے، اب وہ حیات باقی نہ رہے تو کائنات بھی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ ہے خلیفہ خدا جسے اپنا
خلیفہ بنا رہا. قرآن کریم میں خداوند عظیم نے اور بھی خلیفے آتا ذکر کیا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض، سورہ صاد کی 26 نمبر آیت. یا داؤد انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں کے بیچ میں حق کا حکم لگانا. یہ ساتھ خدا نے کہہ دیا. خداوند عظیم نے عرض کیا ہے کہ معیار جو قرار دیا ہے وہ کوئی اور چیز قرار نہیں دی ہے. خلافت الہیہ کا معیار خدا نے علم الہی کو قرار دیا ہے. خلیفہ وہ بن سکتا ہے جس میں علم الہی پایا جائے. لہٰذا ان دو نبیوں کو بھی جب خلافت عطا کی حضرت داؤد اور سلیمان کو، اس سے پہلے علم عطا کیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما فقالا الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا. جب ہم نے ان کو علم عطا کیا تو انہوں نے خدا کی حمد کی. حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ باعث فضیلت نہ حکومت ہے، نہ ثروت ہے، نہ بزرگی ہے، نہ کوئی اور عنوان ہے. اگر باعث فضیلت ہے تو علم الہی ہے. یہ معیار آپ کے پاس آ گیا. اب فضیلت کا کسی اور کو نہ کہنا، اسے فضیلت میں برابر پیغمبر کے شمار کرنا کہ جس کا علم پیغمبر خدا نے قرار دیا ہے. اللہ یا رسول اللہ، یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خداوند عظیم نے کیا کیا ان نبیوں کو عطا کیا تھا. فرمایا کہ ہوائیں ہم نے ان کے مسخر کر دی تھی، جو ان کی بساط کو صبح و شام ایک لمبا سفر جو ہے وہ طے کیا کرتی تھی، سب ان کے امر سے جاری ہوتا. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً. ہم نے ہواؤں کو سلیمان کے مسخر کر دیا، تابع کر دیا امر سلیمان سے، جہاں چاہتا تھا وہ چلا کرتی تھی. یہ خدا نے عطا کیا. خداوند عظیم نے پرندوں کی بولی کا علم عطا کر دیا تھا. خدا نے سب کچھ دیا. ملک بھی وہ دیا کہ دعا بھی کی تھی کہ رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. خدایا مجھے وہ ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے. خدا نے وہ بھی دے دیا. یہ سب ملنے کے باوجود کسی بھی فضیلت پر انہوں نے خدا کی اس طرح سے حمد نہیں کی ہے جس طرح علم ملنے پر خدا کی حمد کی ہے انہوں نے. اس لیے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ وہ جو خلافت الہی کے لیے ضروری ہے وہ حکومت بھی نہیں ہے، وہ اقتدار بھی نہیں ہے، وہ کثرت بھی نہیں ہے، وہ فوجیں بھی نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اور صرف علم الہی ہے. یہ مل گیا تو خلافت الہی مل جائے گی انسان کو. یا علی یا علی، یا علی یا علی. یہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. داؤد کی خلافت. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جناب یہ تو پہلے والوں کی خلافت تھی. داؤد تو خداوند عظیم نے اسی مثال کے لیے خلق کیا ہے. یہ خلافت جو داؤد کو عطا کی ہے تاکہ اس سوال کا جواب مل جائے کہ یہ خلافت خدا کی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی خلافت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی خلافت کی. اور خدا کہتا ہے کہ ہم نے عطا کی ہے. یہ مسلسل قرآن کی آیات سے یہ ثابت ہیں کہ خلافت و امامت خدا عطا کرتا ہے، کسی اور کو اس نے اختیار نہیں دیا ہے. نبیوں میں سے بھی کسی نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے جانشین کو خود معین کر سکے. نہیں ہے اختیار. میں نے یہ حدیث کل نقل کی تھی، پاک پیغمبر نے کس طرح فرمایا تھا کہ میرے اختیار میں نہیں. الامر للہ یضعہ حیث یشاء. یہ خدا کا اختیار ہے، میرا اختیار نہیں ہے. حضرت داؤد خلیفت اللہ، یہ مسلم ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ حضرت داؤد خلیفہ خدا ہے. کل محشر کے دن اتنی خلافت داؤد کی مسلم ہے
کہ کل محشر کے دن خدا کی طرف سے یہ آواز دی جائے گی، اینا خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ کہاں ہے؟ داؤد کھڑے ہو جائیں، بارلا میں حاضر ہوں۔ آواز آئے گی خدا کی طرف سے، بے شک تو خلیفہ ہے میرا، لیکن میری مراد تو نہیں ہے۔ پھر دوبارہ یہی آواز آئے گی، اینا خلیفۃ اللہ۔ اب جب یہ آواز آئے گی نا تو علی کھڑے ہو جائیں گے، یا علی یا علی۔ یہاں خدا کی طرف سے آواز آئے گی کہ یا اہل معاشر، ھذا علی ابن ابی طالب ھذا خلیفۃ اللہ۔ لوگو یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور جس نے دنیا میں دامن علی کو پکڑا تھا، آؤ محشر میں دامن علی کو پکڑو، علی آج تمہیں جنت میں لے کر کے چلے جائیں گے۔ یا علی یا علی۔ رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، واہ، رب سے احمد کی ملاقات علی سے پوچھو، اور اس ملاقات کی ہر بات علی سے پوچھو۔ پتلا آدم کا بنا، یہ تو ہے بہت بعد کی بات، اور اس سے بھی پہلے کے حالات علی سے پوچھو، بہت خوبصورت بات۔ اور میں تو چنارا حیدری، یا علی یا علی۔ ہو جو مومن تو دولت کی نمائش نہ کرو۔ واہ کیسے کی جاتی ہے خیرات؟ علی سے پوچھو۔ واہ واہ واہ۔ اور کیسے ہوتی ہے نبیوں کی دعائیں مقبول؟ اور کیسے ہوتی ہے نبیوں کی دعائیں مقبول؟ کیا ہوتے ہیں آداب مناجات؟ علی سے پوچھو۔ واہ واہ واہ، کیا کہ یا علی یا علی یا علی۔ علی نہ ہوتے تو خدا کو اس طرح پہچانا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ علی نے جو کچھ خدا کے بارے میں بتایا ہے نا، کائنات کی کوئی اور قوت بعد از رسول خدا اس طرح سے خدا کو نہیں بیان کر سکتا۔ زیلب یمانی نے کہا تھا نا جس دن آپ نے یہ اعلان کیا تھا، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، آؤ مجھ سے پوچھو جو بھی پوچھنا ہے، میں آسمانوں کے راستے بھی جانتا ہوں، میں زمین کے راستے بھی جانتا ہوں، آؤ مجھ سے پوچھو۔ بہت سے سوال ہوئے تھے اس مجلس میں مولا امیر سے، کچھ غائب کی خبریں پوچھی گئی تھی، کچھ اور چیزیں پوچھی گئی تھی، وہ سب موجود ہے حدیثوں میں۔ زیلب یمانی زبان کا بڑا تیز تھا، اس کو منہ پھٹ کہتے ہیں اپنی زبان میں۔ اس نے جو اپنے پاس بندہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس سے یہ جملہ کہا تھا کہ علی نے بڑا دعویٰ کیا ہے، ابھی میں علی سے ایک بات پوچھوں گا کہ علی جواب نہیں دے سکے۔ اس نے کہا یا علی افرأیت ربک، اے علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کہا ویلک یا زیلب، اور زیلب تم پر افسوس ہو، لم اکن بالذی اعبد ربا لم اراہ، علی کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ رب کو دیکھے بغیر عبادت کرتا رہا ہو خدا کی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، ولیکن لم ترہ العیون ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الابصار، خدا کو یہ آنکھیں نہیں دے سکتی ہیں، لیکن یہ دل ایمان کی حقیقت سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایمان علی کی عظمت ہے کہ یہ اعلان کرتے ہیں لو کشف الغطاء مزددت تو یقیناً، آج اگر پردے ہٹا دیے جائیں یقین علی میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یا علی یا علی یا علی، خدا کو یہ ہستی بیان کر سکتی ہے کہ خدا کیسا ہے، کوئی اور نہیں بیان کر سکتا ہے، جس کی عبادت جو ہے وہ تحصیلی علم پر۔ یہ ہیں بحقائق الایمان، یہ دل دیکھتے ہیں خداوند عظیم کو ایمان کی حقیقت کے ذریعے سے۔ خدایا میں نے کوئی چیز بھی نہیں دیکھی ہے مگر یہ کہ تجھے میں نے اس سے پہلے بھی دیکھا ہے، بعد میں بھی دیکھا ہے، اول بھی دیکھا ہے، آخر بھی دیکھا ہے۔ یہ ایمان ہے امیر المؤمنین کا۔
اور باقی یہ جو شعر میں کہہ رہے تھے کہ آدم کے پتلے کے بننے سے بہت پہلے کی بات علی سے پوچھو، علی خود فرماتے جب علی سے حارث حمدانی نے کہا تھا کہ مولا اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں، پہلے ایک گفتگو ہوئی، وہ جو جملہ یہاں سے متعلق ہے وہ بیان کرتا، اپنے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی، کہا سنو غور سے، سوال کیا ہے تو علی کے بارے میں سنو کہ علی کون ہے، فرمایا انا عبداللہ و اخو رسول اللہ، میں علی اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کا بھائی ہوں، وصدیقہ الاول وصدقتہ وآدم بین الماء والجسد، اور میں سب سے پہلے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا ہوں، ادھر بھی پہلی تصدیق میں نے کی تھی جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں موجود تھی۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ دنیا نے عظمت علی کو نہیں پہچانا ہے، ہم نے بھی نہیں پہچانا، دوسروں کی بات نہ کریں، اور کوئی پہچان بھی نہیں سکتا سوائے انہی ہستیوں کے جو وہ خود تھے، جو ایک نور سے خدا نے جن کو خلق کیا تھا، وہ پہچانتے تھے ایک دوسرے کو۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ وِلَایَتِی لِعَلِی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ، میرے دل میں جو علی کی ولایت پائی جاتی ہے نا، یہ مجھے اولاد علی سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ عظمت علی کی ولایت کا قائل ہونا، یہ عظمت ہے۔ چھٹے امام سے پوچھے کہ اس کی عظمت کیا ہے؟ کیا میں اولاد ہوں علی کی، میں بیٹا ہوں علی کا، لیکن علی کے بیٹا ہونے سے مجھے علی کا موالی ہونا زیادہ عزیز ہے۔ یا علی یا علی یا ماشاء اللہ۔ واہ 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 یا علی۔ ان مجالس میں ہمیں اگر عظمت علی کا اندازہ ہو جائے تو تم فخر کرو گے جو دل میں محبت علی پائی جاتی ہے۔ کائنات فخر کرتی ہے، ہر چیز میں محبت علی جس چیز میں پائی جاتی ہے وہ اپنی فطرت پہ باقی رہی ہے۔ جس نے محبت علی کو چھوڑا ہے وہ اپنی فطرت سے منحرف ہو گیا۔ خدا کا احسان، اس نے ہمارے دلوں میں یہ معرفت آل محمد ڈالی ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ ہمیں توفیق عطا کی کہ ہم اس کے حسین پر گریہ کرنے والوں میں شامل ہیں۔ چونکہ حسین وہ مظلوم ہے کہ جس کے بچوں کو بھی ذبح کر دیا مسلم۔ ابھی آپ سن رہے تھے، حیدری صاحب پڑھ رہے تھے، مسلم وہ شہید ہے محبت حسین کا کہ جس کا پورا خانوادہ ختم ہو گیا تھا کربلا میں۔ اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی؟ سید الشہداء نے کربلا میں جب استغاثہ کیا تھا نا، تو جہاں اپنے جوانوں کو آوازیں دے رہے تھے، مسلم کو بھی آواز دی تھی، آؤ نا میرے ساتھیوں، دیکھو میں اکیلا رہ گیا، اب میری آواز پہ کیوں نہیں لبیک کہتے؟ مسلم کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں،
دو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے اور دونوں بیٹیاں کربلا میں گھوڑے کی ٹاپوں میں اچھلی. اجرکم علی اللہ. اور دو بیٹے کوفہ میں شہید کیے ہیں. لیکن عجیب انداز میں شہادت ہوئی ان دو بچوں کی. بچھڑ گئے تھے مسلم سے. پکڑا ابن زیاد نے اور قید خانے میں ڈالا. داروغہ کو عجیب ہے، اس ظالم سے پوچھے نا کہ ان بچوں کے لیے اتنی سخت قید کا حکم دے رہا ہے. زندان بان سے کہتا ہے کہ ان کو پیٹ بھر کر کے روٹی نہ دینا، پانی بھی زیادہ نہ دینا، جتنی سختی کر سکتے ہو کرو. دن رات زندان میں گزر رہی ہے دونوں بچوں کی. ماں تو زندہ تھی نا، رقیہ قیدی ہو گئی تھی بیویوں کے ساتھ، لیکن اس کی گود تو بالکل خالی تھی. دوسری بیویوں کے ساتھ بیٹیاں بچیاں تو اپنی موجود تھیں. علی کی اس بیٹی کی بیٹیاں بھی شہید ہو گئی کربلا میں. 1 سال گزر گیا قید. دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے. ایک دن ایک بھائی نے دوسرے سے کہا کہ یہ ہمارے جسم کو قید خانہ کھاتا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قید خانے میں بڑی عجیب حالت ہو گئی تھی، جسم پہ گوشت کم رہ گیا تھا شہزادوں کا. کہ ہمارے جسم کو قید خانہ کھا رہا. ہم اس شیخ کو بتائے نہیں کہ ہم کون ہیں. جب آیا نا داروغہ مشکور، روٹی پیش کی تو کہا کہ مشکور تم پیغمبر خدا کو جانتے ہو؟ کہا محمد مصطفیٰ. کہا ان کے بھائی علی مرتضیٰ کو جانتے ہو؟ کہا ہمارا مولا. کہا مسلم ابن عقیل. کہا مولا کا بھتیجا ہے. کہا ہم اسی مسلم کے بیٹے ہیں. جب یہ سنا نا مشکور نے کہ 1 سال سے میری قید میں مسلم کے بیٹے ہیں تو قدموں پہ گر گیا، معافی مانگنے لگا. مجھے معاف کرنا، مجھے پتہ نہیں تھا. یہ دروازہ زندان کھلا ہوا، میں بھگت لوں گا جو بھی سزا ملے گی. آپ جانا چاہتے ہو جا سکو، لیکن شہزادوں خیال کرنا رات کو سفر کرنا، دن کو چھپ جانا، اس لیے کہ دن میں آپ کو تلاش کیا جائے گا. یہ شہزادے رات کو نکلے کوفہ کی گلیوں میں، کبھی باپ کی طرح. وہ جو حال مسلم کا ہوا تھا نا کوفہ میں، بچوں کا بالکل وہی حال ہوا ہے. باپ کی طرح کبھی ایک گلی میں جاتے تھے، کبھی دوسری گلی میں جاتے تھے. تھک کر کے ایک گھر کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوئے. ایک بڑھیا گھر سے نکلی جو اپنے داماد کا انتظار کر رہی. پوچھا بچوں کون ہو؟ کہا کہ ہمیں 1 رات کے لیے پناہ دے دو، ہم بہت تھک چکے ہیں، ہم صبح چلے جائیں گے. کہا کون ہو؟ میں تم سے ایسی خوشبو سونگ رہی ہوں جو آج تک کہیں اور سے نہیں ملی. کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. یہ سننا تھا، قدموں پہ گری، دروازہ کھول دیا. شہزادوں تشریف لے آؤ، لیکن میرا داماد اچھا انسان نہیں ہے، دشمن آل محمد ہے. کھانا پیش کی. روایت میں ہے کہ شہزادوں نے کھانا نہیں کھایا، عبادت میں مشغول ہو گئے. بستر پر لٹایا. رات کو اس کا داماد بھی آ گیا. پوچھا تھکے ہوئے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ کہا ابن زیاد کے زندان سے 2 بچے بھاگے ہیں، ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا ہے، میں انہی کو تلاش کرتا رہا ہوں. سمجھایا کنیز خدا نے، کچھ رحم کرو، کچھ ترس کرو. کہا نہیں رحم مجھے نہیں آتا ہے. دونوں شہزادے خواب میں دیکھتے ہیں رسول خدا ہے، علی مرتضیٰ ہے، مسلم ہے. رسول خدا نے مسلم سے فرمایا مسلم اپنے بیٹوں کو ظالموں کے بیچ میں چھوڑ رہے تھے، جانتے ہو تیرے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے، لیکن فکر نہ کرو، کل رات یہ تیرے بچے تیرے پاس آنے والے ہیں. اجرکم علی اللہ. یہ خواب دونوں شہزادوں نے دیکھا، خواب سے بیدار ہوئے، ایک دوسرے کو بتایا
کہ یہ خواب دیکھا ہے، آؤ بھیا جی بھر کر کے، لگتا ہے ہماری زندگی کی یہ آخری رات ہے، آئیں بھیا جی بھر کر کے ایک دوسرے کو مل لیتے ہیں، گلے میں بازو ڈالے۔ آواز بلند ہوئی، اس لائن نے سنا کہ بچوں کی آواز میرے گھر سے آ رہی ہے، اس نے پوچھا یہ کون ہے، سمجھایا، لیکن رات کی تاریکی میں ٹٹولتا ہوا آیا، اس کے ہاتھ بڑے بچوں کے سر کے اوپر، اس نے بچوں کو پکڑا، بتاؤ کون ہے، کہا امان دیتے ہو، کہا امان دیتا ہو۔ جب بچوں نے بتایا نا کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، اور پھر اس کے تماچے تھے اور بچوں کا چہرہ تھا، اتنے تماچے مارے کہ بچوں کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ، رسیوں سے باندھ دیا۔ باقی رات کا حصہ دونوں شہزادے رسیوں سے بندھے رہے۔ صبح ہوئی، یہ اپنے غلام کو لے کر کے، شہزادوں کو لے کر کے چلا، چلو فرات کے کنارے، ان بچوں کے سر قلم کر کے میں انعام لوں گا ابن زیاد سے۔ اس نے اپنے غلام کو کہا یہ تلوار ہے، جاؤ بچوں کا سر قلم کرو۔ غلام بچوں کو لے کر کے چلا۔ ایک شہزادے نے غلام سے کہا غلام تیری شکل کتنی بلال حبشی سے ملتی ہے۔ کہا بلال سے تمہارا کیا کہا؟ کہا ہم رسول خدا کی نسل سے ہیں، ہم مسلم کے بیٹے ہیں۔ غلام نے جب یہ سنا توبہ کی، تلوار پھینکی، فرات میں چھلانگ لگائی اور چلا گیا۔ اس نے کہا میرے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کرے گا۔ یہ شہزادوں کو پکڑ کر کے جیسے اس نے رات کو پکڑا تھا لے کر کے چلا۔ شہزادوں نے کہنا شروع کیا شیخ ہماری یتیمی پہ رحم کرو، ہمارے بچپن پہ رحم کرو۔ اس نے کہا نہیں میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ شہزادوں نے کہا کس لیے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں ابن زیاد سے انعام لینا چاہتا ہوں۔ کہا اگر انعام لینا چاہتے ہو تو ہمیں بیچ دو، جو پیسے مل جائیں گے انعام پورا ہو جائے۔ کہا نہیں ذبح کروں گا۔ کہا پھر ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، جو فیصلہ وہ کرے گا۔ کہا نہیں مجھے رحم نہیں ہے۔ شہزادوں نے جب دیکھا نا کہ یہ کوئی بات ماننے پہ تیار نہیں ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، شہزادوں نے کہا شیخ ہمیں اجازت دو، ہم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اگر نماز فائدہ دیتی ہے نماز پڑھو۔ دونوں شہزادوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا، پہلے میرا سر قلم کرو، میں اپنے بھائی کی شہادت نہیں دے سکتا ہوں۔ بڑا بھائی ابراہیم آگے بڑھا، محمد آگے بڑھا، کہا نہیں میں چھوٹے بھائی پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اس کی تلوار چلی، سر محمد کا کٹا، جسم گرا، زمین خون پہ رنگین ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے اپنے آپ کو بڑے بھائی کے خون میں گرا لیا، اور اسی طرح سے میں آخرت میں رسول کی خدمت میں جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ تلوار چلی، دوسرے بھائی کا بھی سر قلم ہوا، دونوں کی لاشیں فرات میں پھینکی، دونوں لاشوں نے گلے میں بازو ڈال لیے۔ یہ سر شہزادوں کے لے کر کے کپڑے میں باندھے آیا ابن زیاد پر۔ ابن زیاد تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کپڑا سامنے رکھا۔ ابن زیاد نے کہا کیا ہے؟ کہا تیرے دشمنوں کے سر ہیں۔ جب اس نے کھولے سر، ابن زیاد کی نظر پڑی ان چہروں پہ، جتنا بھی ظالم تھا 3 مرتبہ تخت سے اٹھا، 3 مرتبہ بیٹھا۔ ظالم تجھے ترس نہ آیا؟ اجرکم علی اللہ۔ یہ وہ شہزادے ہیں جن کی ماں موجود نہیں تھی، جن کا باپ ابھی شہید ہوا تھا، 1 سال ہوا ہے، لیکن آئیے نہ کربلا میں 2 اور شہزادے ہیں جن کی ماں موجود ہے۔ ان کی لاشوں کو حسین لائے، اور ماں رونے کی بجائے خدا بندہ میری قربانی کو قبول فرما۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ